بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس ایضا قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا من حیطان المدینہ لبنی النجار فسمع صوتا من قبر فخرج الینا مزورا او فزع فسأل عن متى دفن هذا فقالوا یا رسول اللہ دفن هذا في الجاہلیہ فعجبه ذلك وقال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعني. یہ روایت بھی اصلاً مسند احمد سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 12007. یہ عذاب قبر کا باب ہے. ہم اس کی روایتیں بہت حد تک پڑھ چکے ہیں اور اسی کی بعض روایتیں اب آگے آ رہی ہیں. میں نے اس سے متعلق بار بار یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا معاملہ فیصل ہونا باقی ہے، یعنی ان کے ہاں گناہ بھی ہوئے ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ایمان بھی ہے، اچھائی بھی ہے، نیکی اور خیر کے داعیات بھی ہیں جیسے ہمہ شمہ ہے، تو ان کے لیے جب تک اللہ کی عدالت قیامت میں نہیں لگتی اور ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑائے جاتے، اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ برزخ میں. دنیا میں بھی جو دنیوی قانون ہے اس کے تحت کوئی مکافات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اس طرح کے لوگ، جس طرح کے روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن میں بھی صراحت سے بیان ہوا ہے کہ سلا دیے جائیں گے. اس سونے ہی کی وجہ سے قبر کو مرکد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رقود عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں. تو قرآن میں الفاظ ہیں مم باسنا من مرکدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو ان کا معاملہ یہی ہوگا. لیکن وہ لوگ کہ جن کے لیے دنیا میں دینونت ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے یا ان کا انتخاب ہوا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ان کو سزا بھی دی گئی اور جزا بھی دی گئی، جیسے پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین ہیں یا بنی اسرائیل ہیں، ان دونوں کے لیے اللہ کی دینونت دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، دنیا میں جزا و سزا ہوئی ہے. تو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی ظہور ہوتا ہے، برزخ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر قیامت میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یردون الی اشد العذاب، یعنی یہ ترتیب ان کے لیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چونکہ میں نے یہ بات ابتدا میں بیان کر دی ہے اور بارہا بیان کی ہے، تو اب ہم ایک ایک روایت کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ وہ سب انہی دو گروہوں کو بیان کر رہے ہیں. ان کے سوا کسی کا ذکر آپ کو ان روایتوں میں نہیں ملے گا. تو یہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. آپ کو کسی قبر سے آواز سنائی دی تو آپ گھبرا کر ہماری طرف نکل آئے. پھر آپ نے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کب دفن ہوا تھا. لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی تدفین تو جاہلی دور میں ہوئی تھی. اس پر آپ متعجب ہوئے اور فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی کوئی آواز سنا دے جو اس نے مجھے سنائی ہے. اس سے پیچھے بھی اسی واقعے کے بعض پہلو دوسرے راویوں نے بیان کیے ہیں. یعنی بنو نجار کے کسی باغ میں رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں. یہ بنو نجار کون ہیں؟ یہ یہود کا ایک قبیلہ، مدینہ میں یہود کے جو قبیلے تھے انہی میں ایک قبیلہ ہے. یہ بھی پیچھے سے معلوم ہوا کہ غالباً آپ رفع حاجت کے لیے اس جانب گئے، اور یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک جگہ تھے اور ظاہر ہے کہ آپ پردے کی کسی جگہ تشریف لے گئے، تو یہ دیکھ کر وہاں سے فوراً نکل آئے. ایک ہی واقعے کو مختلف راوی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیان کر رہے ہیں. بنو نجار کے بارے میں پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ یہودی کے ایک قبیلے کا نام تھا.
اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کے بعض مشاہدات، جیسے یہاں بیان ہوا ہے کہ اندر گئے اور آواز سنی اور اس کے بعد گھبراہٹ کے ساتھ باہر تشریف لے آئے اور پھر لوگوں کو یہ بتایا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس طرح کے بعض مشاہدات کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ مشاہدات واقعی بھی ہوتے ہیں اور تمثیلات کی صورت میں بھی، یعنی پیغمبروں کو جو مشاہدات کرائے جاتے ہیں ان میں مکاشفے کی نوعیت بھی ہوتی ہے، یعنی کھڑے کھڑے کسی جگہ پر کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے، اور یہ رویا کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، یعنی سوتے میں جیسے خواب آتا ہے اس وقت بھی ہوتے ہیں۔ ان میں جو حقائق دکھائے جاتے ہیں وہ کبھی تو بیانے ہی وہی ہوتے ہیں، یعنی جیسے کوئی چیز ہے ویسے ہی دکھا دی جاتی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں بھی عرض کی تھیں کہ جیسے سدرۃ المنتہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے واپس آتے ہوئے آدھے راستے میں دیکھا، اور سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے، اور وہاں جبریل کو بھی اسی طرح دیکھا اور ان کی اصل صورت میں دیکھا، یعنی حقیقی مشاہدہ ہوا۔ اور یہ تمثیلات بھی ہوتی ہیں، یعنی کوئی مستقبل کی چیز، ماضی کی چیز ممثل کر کے دکھا دی جاتی ہے، یعنی گویا ایک طرح سے جیسے ہم کسی واقعے کو یا کسی خیال کو فلم کے فیتے پر منتقل کر دیتے ہیں تو وہ چیز ممثل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی دکھا دی جاتی ہے۔ یہ مشاہدات واقعی بھی ہوتے ہیں اور تمثیلات کی صورت میں بھی، جیسا کہ جنت دوزخ اور ان کے احوال کا مشاہدہ جس کا ذکر متعدد روایات میں ہوا ہے۔ جنت دوزخ کے جو مشاہدات رسول اللہ کو ہوئے وہ ممثل کر کے چیزیں دکھائی گئیں، یعنی ایک چیز ابھی ہوئی نہیں لیکن وہ قبل از وقت دکھا دی گئی، تو اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس پورے واقعے کی ایک تمثیل بنا دی گئی، جیسے خواب میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہاں تمثیلات بن جاتی ہیں۔ ہمارے خواب 90% تمثیلات ہی ہوتے ہیں، ان میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی یا سنائی جاتی ہیں، لیکن ہوتی بہرحال خدا کی طرف سے، یعنی پیغمبروں کو جب یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو خواہ یہ ممثل کر کے دکھائی جائیں، خواہ بیداری میں دکھائی جائیں، خواہ یہ رویا میں دکھائی جائیں، ہوتی بہرحال خدا کی طرف سے ہیں، اس لیے لازماً اس یقین و اذعان کا باعث بنتی ہیں جس کی بنا پر پیغمبر لوگوں کو ان کی خبر دیتے اور ان سے متعلق جزا و سزا کے حقائق پر ان کو متنبع کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا اصلی مقصد ہی چونکہ یہ ہے کہ وہ مبشرین و منذرین ہیں، یعنی لوگوں کو وہ جنت دوزخ کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر آپ کی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے اندر کھڑے ہوئے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک دن تمہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ گویا خدا کی ملاقات کی منادی کرنا یہ پیغمبروں کا مقصد ہے، تو اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اسی لیے پیغمبروں کو نذیر کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کام کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں خبردار کرنا۔ لفظ نبی کے معنی بھی یہی ہے، قیامت کی خبر دینے والے، وہ اصلاً اس لیے آئے ہیں۔ تو جب ان کو یہ خبر دینی ہوتی ہے تو پھر اس مقصد کے لیے ایک یقین چاہیے، اذعان چاہیے، یعنی کوئی تردد نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل پردے تو اٹھاتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ کیف تحیی الموتی، اس وقت بھی بالکل تو پردہ نہیں اٹھا دیا۔ ایسے ہی جب سیدنا موسیٰ نے کہا کہ رب ارنی، پروردگار مجھے دکھا، تو اس وقت بھی یہی کیا کہ ایک تجلی کے پردے سے حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن کچھ نہ کچھ مشاہدات ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے یقین اور اذعان کا باعث بنتے ہیں، اور پھر وہ ان کی بنیاد پر، جس کو کہا گیا نا وہ شاہد ہوتے ہیں تو کس چیز کے شاہد ہوتے ہیں؟ یعنی انہی اپنے مشاہدات کے شاہد ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے سامنے حقیقت ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز سنائی گئی تاکہ ان لوگوں کو متنبع کر دیں، کیونکہ اس وقت آپ کے ذریعے سے بھی ایک دینونت برپا تھی، اور آپ کے مخاطبین کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ اگر انکار کریں گے اور مجرم بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا میں بھی سزا، برزخ میں بھی سزا، اور پھر قیامت کے بعد۔ تو یہ تینوں مراحل میں اللہ کے رسولوں کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور دوسرے یہ یہود کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے لیے بھی قومی حیثیت سے اللہ کی دینونت اور جزا و سزا دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اور قیامت تک جاری ہے، اس وقت بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔